شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم قبلہ۔ میں سوال ہے، میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اس ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے اور اس میں عبادات کا بہت اجر بھی مطلب کئی گنا ملتا ہے ہر عبادت کا، اور یہ فرض جو رکھ سکتے ہیں ان کے لیے فرض بھی ہیں، یہ مطلب جن کے پاس استطاعت ہو اور کوئی کمزوری نہ ہو یا بیماری نہ ہو۔ تو یہ ہے کہ ایک تو سوال ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کے لیے کوئی ایسی آیت یا کوئی احادیث یا کوئی مولا کا ارشاد یا کوئی ہیں جو اس کی سزا کے بارے میں کہ اس کی سزا، کیونکہ ظاہر یہ بھی ایک فرض عبادت ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑی جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور دوسرا سوال جو یہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اعتکاف آخری 10 دنوں میں بیٹھا جاتا ہے تو اس کی کوئی مطلب کوئی روایات ہیں یا وہ بعد کے لوگوں نے، مطلب ظاہر ایک عبادت لوگ کرتے ہیں، کافی ایک عمل معروف عمل ہے، تو یہ اس سوال کا جواب پلیز دے جی دیجیے۔ جو آدمی جان بوجھ کے روزہ کھاتا ہے رمضان کا، اس کی دو سزائیں ہیں، ایک تو دنیاوی سزا کفارہ اس کا، ایک اخروی ہے۔ اخروی تو خداوند تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی سزا اس کو ملے گی۔ ظاہری طور پر جو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ اس نے 60 دنوں کا روزہ رکھے ایک روزے کے بدلے میں، اور 60 دن بھی مسلسل روزے ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کہ 5 دن آج رکھے، 5 دن کل رکھے، 5 پرسوں رکھے۔ اور فقہاء نے اس میں ایک یہ بتایا ہے کہ 31 دن کے مسلسل ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بریک سے رکھ سکتا ہے، جو ہے وقفے سے رکھ سکتا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر جو ہے سوری یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ وہ اس دن مجھ سے ایک مومن نے پوچھا کہ اب تو غلام نہیں ہے، کیا کریں؟ ایک خاتون نے، میں نے کہا اپنے شوہر کو آزاد کر دیں آپ اس مہینے میں، اس کو نہ آپ روزانہ جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتی، تو اس مہینے میں شوہر کو آزاد کر دیں۔ بس یہ تو مذاق کی حد سر کیا، کیونکہ اس زمانے میں غلام ہے نہیں جی اس زمانے میں غلام ہے نہیں ہے، ایک ہے غلام شوہر اور کوئی غلام ہے نہیں ہے، تو اس دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا جو ہے وہ آپ کیا کریں 60 روزے رکھیں، یہ اس کا جو ہے جرمانہ اور اس کا جو ہے کفارہ ہے۔ جی دوسرا سوال کا کیا تھا آپ کا؟ اعتکاف کی اسلامی اعتکاف کا قرآن میں ذکر ہے، جی قرآن میں جگہ ذکر ہوا، اور مستحب ہے اعتکاف۔ ہمارے ہاں 2 مہینوں میں اعتکاف کی کہا گیا آل بیت علیہ السلام نے، یا رجب کے مہینے میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا رمضان کے مہینے، اور رمضان کے مہینے میں آخری 10 دنوں میں، اور کم از کم 3 دن اعتکاف ہونا چاہیے۔ اس کی شرائط میں سے جو ہے وہ شرط ایک یہ ہے کہ 3 دن ہونا چاہیے، مسجد میں ہونا چاہیے، جامع مسجد میں ہونا چاہیے، اور دوسرا پھر آپ اعتکاف میں کسی مجبوری کے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اعتکاف میں یہ بھی ہے کہ آپ نے عبادت بجا لانی ہے، کوئی فضول باتیں وہاں پر بیٹھ کر مسجد میں نہیں کرنی۔ ضرورت کی بنیاد پر فرض کریں کسی پر غسل واجب ہو گیا یا اس قسم کے مسائل، یہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، نکل سکتا ہے، ورنہ نہیں نکل سکتا۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ جی جزاک اللہ جی۔ جی السلام علیکم۔ جی 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 بسم اللہ جی۔ جی قبلہ، اچھا قبلہ جب فدیہ کہہ رہے ہیں آپ، جو رمضان شریف کا جو روزے نہیں رکھ سکتے، جو وہ روزوں کے بعد دیا جائے، تو روزوں کے بعد تو پھر آدمی جس کو روزے رکھائے گا وہ روزوں کے بعد کیا روزے رکھے گا؟ یا تو غریب آدمی کو پہلے دیا جائے، اس کے بارے میں جو مریض آدمی ہے بات کرتے ہیں وہ پہلے نکال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں جی اصل میں یہ روزہ رکھوانا نہیں ہوتا، یہ آپ نے مسکین کو کھانا کھلانا جی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی ایسا مسکین ہو جو روزے رکھتے ہی نہ ہو بیماری کی وجہ سے، آپ نے اس کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، اور یہ فدیہ تب آپ پر واجب ہوتا ہے جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے، رمضان سے پہلے واجب نہیں ہے۔ ایک طرح سے آپ دے سکتے ہیں کہ آپ غریب کو پہلے دے دیں امانت کے طور پر، نیت کریں امانت کی، بعد میں جو ہے وہ اور عید کے بعد اس کو بخش دیں، یا جو ہے عید سے پہلے قرضے کے عنوان سے دے دیں اور بعد میں اسے بخش دیں۔ یہ آپ نے اپنے دل کے اندر نیت کرنی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ نیت کا جو ہے وہ اظہار ہو۔ اور ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے، اور غریب کو کھانا بھی آپ نے جو کھلانا ہے وہ ایک درمیانہ، یعنی ایک آدمی جتنا کھانا کھاتا ہے اتنا کھانا آپ نے دینا ہے۔ اور ایک آدمی نے مجھ سے کل سوال کیا کہ ہمارے گاؤں کے تو غریب بہت کھانا کھاتے ہیں، وہ تو رجتے ہی نہیں ہیں۔
جی نہیں برتن کا کیا کریں؟ آج میں نے کہا آپ غریب کو دیں آج بھائی، یہ ہماری طرف سے، باقی اپنی طرف سے پانی وانی ڈال کر کے گزارا کر لینا۔ آج کا تو لوگ مار بھی رہے ہیں قبلہ گندموں کے لیے بھی۔ اچھا قبلہ ایک سوال اور ہے، یعنی کہ جو نماز میں تشہد کی گواہی ہے جو، جی یعنی کہ کافی مومنین وغیرہ بھی، دوسرا کہ اس کا شرعی طور پہ بھی آپ اس کو تھوڑا میں بتائیں، یعنی کہ جیسے قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اپنا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہ علم الکتاب، یعنی کہ مولا کی گواہی جو ہے وہ پھر کہاں دی جائے گی، جا کر دنیا میں کہیں اس کا کس جگہ پہ دی جائے گی؟ آخرت میں تو تب بھی دے گا نا جب اس کی کوئی دنیا میں اس کی کوئی ٹرینر وہ ہوگی۔ جی جی یہ اچھا سوال ہے۔ مولا امیر المومنین کی جو گواہی ہے، وہ ہم نے ہمیشہ وہ کام کرنا جو اہل بیت نے کیا، کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں مدعی سست ہو، گواہ چست ہو۔ اور نماز جو ہے وہ توقیفی ہے، یعنی اس میں لفظ بھی آپ اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے عین ہی ایک معنی ہو، لیکن آپ نے وہی لفظ استعمال کرنا ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرمایا۔ اور تشہد کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی تھنٹک روایت نہیں ہے جس میں امیر المومنین کا نام لیا گیا ہو۔ دعا میں، دعا قنوت میں ہے، سجدے میں ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ تشہد میں امیر المومنین کا نام نہیں لے سکتے۔ اس کے بدلے میں جو صلوات ہم پڑھتے ہیں جس میں سارے اہل بیت آ جاتے ہیں خود بخود، اور اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، نماز مکمل بھی نہیں ہے۔ کہیں بھی ہمیں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایت کوئی ایک نہیں ملتی جس میں کہا گیا ہو کہ آپ نے جو ہے امیر المومنین کا نام لینا ہے۔ اور پھر فرض کریں ہم نام لینے کی بات، تو امیر المومنین تو گواہی تو صرف امیر المومنین کی نہیں ہے، تو 14 معصومین کی ہونی چاہیے، اور وہ 14 معصومین کی گواہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے عنوان سے ہے۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں ہم شروع میں نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ کے بجائے ہم مالک اکبر کہہ سکتے ہیں، رحمان اکبر کہہ سکتے ہیں، رحیم اکبر کہہ سکتے ہیں، محیمن اکبر کہہ سکتے ہیں، معتمد اکبر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ یہ وہی اسی اللہ کے نام ہیں، لیکن کیونکہ حکم یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ پس نماز میں جو اہل بیت کا نام جو آنا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا، وہ درود کی صورت میں ہے، اور وہ کمپریہنسو بھی ہے، اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں۔ پس ہم نے اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اور اب جو لوگ شامل کرتے ہیں وہ بھی کسی ایک نقطے پر نہیں رکے ہوئے، کچھ لوگ صرف امیر المومنین کا نام شامل کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اولاد المعصومین حجج اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے جن عربی صحیح نہیں آتی انہوں نے وہ اردو میں مکس کر دیے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے نام۔ حتیٰ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 14 معصومین کا نام لیتے ہیں، کچھ لوگ جنہوں نے 14 معصومین کے علاوہ غازی عباس کا نام بھی ایڈ کر دیا، اور اپنا جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی جو ہے ایڈ کر دیا کچھ لوگوں نے۔ یعنی وہ خود جو ہے کسی بات پر متفق نہیں ہے، کہ خود ان کا کسی بات پر متفق نہ ہونا، کسی ایک ٹیکسٹ پر، کسی ایک عبارت پر، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں اپنی طرف سے بڑھائی ہوئی ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم اذان میں مولا کا نام لیتے ہیں، میں ہمیشہ جو ہماری انجمن حسینی میں مؤذن ہے، میں کہتا ہوں آپ نے صرف یہ کہنا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، صرف اتنا کہنا ہے۔ آپ جو ہے وہاں لمبے القاب مولا کے شامل کر کے دشمن کو بتا رہے ہیں کہ یہ نماز میں یہ جو سینٹنس ہے یہ ایکسٹرا ہے، کیونکہ خود اذان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ اذان کا بیلنس ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہاں جل جلالہ نہیں کہتے، سبحان ربی الاعلی و بحمد نہیں کہتے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اذان کا بیلنس جو ہے خراب نہ ہو۔ دوسرا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہاں نہیں کہتے ہم خاتم الانبیاء والمرسلین، جد الحسن والحسین، حجت اللہ و باعث الہدیٰ، یہ چیزیں وہاں پر جو ہے نہیں کہتے، صرف کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لہٰذا جب مولا کے نام پر بات آئے تو وہاں پر بھی ہمیں صرف علی ولی اللہ کہیں، تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے اور اذان کا جو بیلنس بھی خراب نہ ہو، اور اس طرح جو ہے وہ ہم تاکہ مکمل جو ہے اذان ہے مولا کی گواہی کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہوں اور کر سکیں، اور دشمن بھی اس کو اعتراض کا جو موقع نہ ملے۔ جی اچھا قبلہ قنوت میں نے بہت سارے علماء کو بھی جو عربی ہیں، عراقی ہیں، یعنی کہ وہ اللہ قتل امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام، یعنی کہ وہ قنوت میں اپنا قنوت میں اور سجدے میں حکم ہے، ادا کر سکتے ہیں آپ، قنوت اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔
تشہد میں حکم نہیں، جہاں ہمیں حکم ملا ہے وہاں پڑھنا ہے، مدعی سست اور گواہ چست جو ہم نے نہیں پڑھنا۔ قنوت میں پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، تشہد نے آئمہ اطہار نے حکم نہیں دیا، اور وہ ہستیاں قبلہ بہتر جانتی ہیں۔ نام تو وہی ہے جو اب وہ آپ لے رہے ہیں، تشہد میں لے رہے ہیں یا قنوت میں لے رہے ہیں، نام تو وہی ہے۔ بس جہاں حکم لیں گے وہاں حکم نہیں لیں گے، نہیں لیں گے۔ جہاں ان ہستیوں نے حکم دیا ہے لیں گے، جہاں انہوں نے نہیں بیان فرمایا نہیں پڑھا تو ہم نہیں بیان کریں گے۔ تو ہم انہی ہستیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اس سے نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم سے کر سکتے ہیں۔ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیث ہے، المتقدم لهم مارک، جو آدمی ان سے آگے بڑھ گیا وہ بھی نقصان میں، والمتاخر لهم ضائق، جو آدمی ان سے پیچھے ہٹ گیا، ان پر نقش قدم پر نہ چلا وہ بھی نقصان میں ہے، واللازم لهم لائق، جس نے صحیح مکمل پیروی کی ان ہستیوں کی وہ جو ہے نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ جی قبلہ، میں نے سوال کرنا تھا کہ آپ نے ابھی بتایا جو ارادتاً روزہ چھوڑنے کی وہ ہے سزا یا جو کفارہ، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا، لیکن اس کے بعد وہ جو روزہ چھوڑا ہوا ہے اس کا بھی مطلب روزہ رکھنا پھر بھی لازم ہے یا وہ پھر مطلب ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں وہ رکھنا وہ بھی لازم ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، یہ ایکسٹرا اس پہ جو ہے جرمانہ ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، یہ وہ کہ جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی فیس کسی نے نہیں دی، مثلا اس پر گزر گیا ٹائم، تو وہاں اصل فیس بھی دی جائے گی، گبیر بھی دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے ایسے کہ ڈاکٹر بھیجتے ہیں قبلہ، رہنا ان کو پتا ہے، رہنا یہ خود بھیجتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت مثال دے کے واضح کر دی، اب یاد رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا کسی ایک مومن سے میں نے سنا تھا، تھوڑا آپ سے میں چاہوں گا ایک کمنٹ اس کے اوپر، کہ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا روزوں کا ظاہر ہے پوچھنا بھی ہے اور اس کو پرکھنا، اس میں تعداد کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ نماز اور روزے کا تو حساب ہے لیکن تعداد نہیں کہ 30 رکھنے ہیں یا روز کی 5 ہی پڑھنی ہے یا اس طرح۔ تو اس کے بارے میں تعداد کا کہیں وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، اس کے حوالے سے وہ کافی دلیل دے رہے ہیں۔ جی اب قرآن نے کہا نا کہ جو آدمی بھی رمضان کے مہینے میں داخل ہو وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ قرآن نے کہہ دیا، اب پیغمبر نے حدیث نے فرمایا، بیان فرمایا پیغمبر نے حدیث میں کہ رمضان میں کس طرح داخل ہوں گے، سم للرؤیا فافطر للرؤیا، جب تم دیکھو، رویا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، رویت ہلال کہتے ہیں نا کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی، یعنی جب تم چاند دیکھو گے تو رمضان شروع ہو جائے گا، جب چاند دیکھو تو رمضان مکمل ہو جائے گا، یعنی چاند سے پتہ چلے گا، اور پھر چاند بعض کو 30 کو ہوتا ہے، بعض کو 29 کو ہوتا ہے۔ بس روزے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بعض کو 29 کے ہوں گے اور بعض کو 30 کے ہوں گے۔ پیغمبر کی حدیث جو ہے وہ ایکسٹرا بتا رہی ہے اس کے متعلق۔ جہاں تک بات ہے نمازوں کی، تو قرآن میں واضح ذکر نہیں آیا کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، قرآن میں صرف 3 اوقات کا ذکر آیا ہے کہ اقم الصلاۃ من دلوک الشمس، نماز کرو، قائم کرو، الی غسق اللیل والقرآن الفجر، جب سورج ڈھل جائے تو نماز پڑھو، یہ رات تک نماز پڑھو، اور قرآن الفجر، اور صبح کی نماز پڑھو۔ لیکن پیغمبر کی حدیث نے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ نمازیں جو ہے 5 اوقات کی ہیں، قرآن میں صرف جو 3 اوقات کا جو ہے وہ بیان آیا، اور اس کی شاید یہ وجہ ہے 3 اوقات کی، کیونکہ جو دو نمازیں ہوتی ہیں جس طرح مغرب اور عشاء کی ہے یا ظہر عصر کی، وہ اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ بیان اس کا نہیں آیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ 5 نمازیں ہیں، اذانیں 3 دیتے ہیں، کہ اذان کا مطلب ہوتا ہے بلانا۔ جب ایک آدمی مسجد میں آ گیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ اذان کی ضرورت نہیں پڑتی، اب وہ نمازیں دونوں پڑھ کے جائے گا، اب اس کو دوبارہ بلانا، مسجد میں آ کر بیٹھ کے ہم سپیکر پہ اسے بلاتے رہے ہیں تو معنی نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے بس قرآن کی جو نمازیں 5 نمازیں ہیں حدیث نے بتائی ہیں، قرآن میں اس کا 5 کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن میں جو ہے وہ شارٹلی ایک مجمل جملہ ہے جس میں 3 کا بیان ہے۔ شکریہ مولانا صاحب۔ ایک تیسرا بس سحری کے حوالے سے آپ سے سوال ہے کہ سحری کا میں جو کھانا کھانا اس کی اہمیت تھوڑا سا بتائیے گا، کس طرح کہ وہ لازمی تو نہیں ہے غالباً، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا کمنٹ کریں۔ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے میں یہی فرق رہا ہے مدینے میں، کہ کیونکہ اسلام جو ہے وہ زیادہ اس کے احکام مدینے میں نازل ہوئے ہیں، اور وہاں یہودیوں کا سامنا تھا۔
یہودی بھی روزہ رکھتے تھے لیکن وہ سحری نہیں کھاتے تھے، 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے اور اس میں رحمت پائی جاتی ہے۔ آئمہ اطہار کی حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بہت زیادہ ثواب ہے سحری کھانے کا، کہ سحری کو اٹھے انسان سحری کھائے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے ہوتے ہیں، سائڈ بینیفٹس جو ہے وہ اس کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اس وقت اٹھتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، پھر نماز تک ظاہر ہم شیعہ انتظار کرتے ہیں، اس دوران جو ہے عبادت بجائی لائی جا سکتی ہے، اس دوران جو ہے ریاضت کی جا سکتی ہے، اس دوران دوسرے اعمال ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ خود نیند میں ایک بریک آنا، آپ کی روٹین کا تبدیل ہونا ایک مہینے، وہ آپ کو ریپیٹیشن سے نکال دیتا ہے کہ انسان ایک روٹین اس کی زندگی کی بن جاتی ہے، کولی کا بیل بن جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی روٹین میں تبدیلی آئے۔ تو رمضان کے ذریعے تبدیلی اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو سحری کو جاگنے میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس میں بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ یہ اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ، ایک چھوٹا سا اگر میں کر لوں سوال ایک میرے ذہن سنائیں۔ وہ یہ کہ جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ سحری کا خاتمے کا جو ساری زندگی ہم نے آدھی زندگی وہاں روزے رکھے ہیں، تو وہاں پہ اذان کے ٹائم پر ہی مطلب کہتے تھے کہ جی روزہ آپ کا ہو گیا، لیکن یہاں پہ اب جب سے ناروے میں اب آئے ہیں تو یہ امساک اور فجر اس کا فرق آ گیا ہوا ہے، تو وہ موسم کا ہے یا یہ کوئی مطلب یہ، کیونکہ باقی جو ہم نے پاکستان میں رکھی وہاں پر تو یہ تھا کہ جی اذان ہونی تو چلو جی بس آپ نے یہاں تک صحیح۔ یہاں پر جو معاملہ ہے نا یہ مضبوط ہے اور بہتر ہے اور احتیاط کے قریب ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، روزہ فجر سے پہلے بند کرنا ہے اور نماز فجر کے بعد ہم نے کھولنی، تو درمیان میں فری زون جو ہے نا، فری زون جو ہوتا ہے نا بارڈر پر، کیا کہتے ہیں وہ 0 پوائنٹ، دو ملکوں کے درمیان جو کسی کی ملکیت جی نو تو مین زون، جی نو مین زون کہتے ہیں نو جیسے مین زون کے، تاکہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں مکس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی شک و شبہ نہ رہے، ہم روزہ اپنے وقت پر بند کریں اور نماز اپنے وقت پر پڑھیں، کیونکہ روزے کو فجر تک نہیں لے جا سکتے اور نماز کو فجر سے پہلے پڑھ نہیں سکتے۔ اس کی کلیئرنس کے لیے یہاں پر علماء نے بہترین طریقہ نکالا، اور پاکستان میں بھی علماء کو اگر بتایا جائے تو وہ اس کی طرف ضرور اشارہ کریں گے۔ پاکستان میں ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں جس کی بنیاد پر ہم جو وہاں چیزوں کو مکس بھی کر دیتے ہیں، اہل سنت کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں پر سارے معاملات ہیں۔ یہ جو پاکستان میں ہمیں وہاں چاہیے کہ ہم نماز اہل سنت کے ساتھ پڑھیں، روزہ اپنے طور پر بند کریں، یہ بہترین طریقہ رہے گا پاکستان میں، تاکہ جو ہے وہ مکس نہ ہو دونوں آپس میں۔ تو یہاں بہترین حال انہوں نے نکالا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اور وضاحت کر دوں، روزہ جب تک رات ہے آپ نے بند کرنا ہے، ٹھیک ہے، رات اگر گزر گئی تو روزہ آپ کا کچھ نہیں کھا سکتے آپ، اور نماز تب پڑھ سکتے ہیں کہ رات ختم ہو جائے۔ تو بس آپ نے ایسا کام کرنا ہے احتیاط کی بنیاد پر کہ تاکہ روزہ آپ کا داخل نہ ہو فجر میں اور نماز آپ کی پہلے وقت سے پہلے نہ پڑھی جائے۔ اور یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا، 3 سچویشنیں ہوتی ہیں صبح کے وقت، ایک ہے اندھیرا، ایک ہے روشنی، ایک ہے سورج کی روشنی۔ اندھیرے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روشنی میں آپ نے نماز پڑھنی ہے فجر کی، اور جب سورج کی روشنی آ جائے گی تو نماز کا وقت جو ہے قضا ہو جائے گا۔ بس یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو مد رکھتے ہوئے یہاں علماء نے بہترین طریقہ کار اپنایا ہوا ہے کہ امساک جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہیے فجر کے جو ہے وہ سے پہلے، تاکہ جو ہے وہ نماز بھی ہماری صحیح طرح ہو جائے، روزے میں بھی کوئی خلل پیش نہ آئے۔ اور یہی فرق ہے۔ اور یہ ایک اور چیز، اب عام ایام میں ہم پاکستان میں صبح کی نماز بھی سنیوں سے پہلے دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ جو فجر کا ٹائم ہے، نماز کا جو ٹائم ہے، وہ سنی شیعہ کا سیم ہے، وہ پہلے اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ہوتا ہے شیعوں کی نماز اذان پہلے ہوتی ہے، پھر اہل حدیث والے دیتے ہیں صبح، پھر بریلوی دیتے ہیں، پھر کچھ فرقے کہتے ہیں کہ صبح کے سورج چڑھنے تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں مسلسل پورا آدھا گھنٹہ۔ جی وہ صحیح نہیں ہے۔ فجر کا جو ٹائم ہے شیعہ سنی وہابی سب کہہ کے نماز فجر کا ٹائم۔ ماشاءاللہ جی، جزاک تو کوئی جنازے کے ٹائم بھی اذان دیتے ہیں لوگ، کئی میں نے دیکھا ہے، میں سندھ میں بھی میرا اتفاق ہوا کہ وہ شیعہ میں نہیں ہے، جنازے میں جنازہ ہو رہی ہے تو وہ پہلے اذان دے رہے ہیں۔ وہ اہل سنت میں شاید ہوگا، شیعہ میں نہیں ہے۔ شیعہ میں جو ہے وہ نماز عید کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے، نماز جنازہ کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے۔
قامت کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، اذان دے رہے ہیں. اذان بھی صحیح نہیں ہے اس کی اذان جنازے کے لیے. جی اللہم مولانا صلی صاحب علی. جی جی بس ایک چھوٹا سا سوال تھا، ایک نمازوں کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، اگر سفر میں ہے اور نماز قصر ہے لیکن وہ قصر نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور آدمی شام کو مغرب کے بعد گھر پہنچ جاتا ہے، تو وہ نماز ادا کرنے کا کیا ہوگا؟ وہ قصر کی پھر قضا ہوگی یا وہ پھر پوری نماز پڑھی جائے گی؟ وہ اگر اپنے گھر کے ایریا میں اپنے کمون میں داخل نہیں ہوا نماز سے پہلے، نماز کے ٹائم کے دوران، تو پھر قصر قضا ہوگی. اگر وہ کمون میں داخل ہو گیا تو پھر بھی نماز اس نے نہیں پڑھی، تو پھر پوری نماز اس کو پڑھنی. شکریہ مولانا صاحب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم على محمد وبارك على کرنا محمد وارحم انشاءاللہ. محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید. خدایا برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ، اس مہینے میں برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے میں صدقات خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہماری اس عبادت کا ثواب ہمارے مرحومین مرحومات کے نام ہمارے میں درج فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تو غفور ہے، جو مریض ہے نا شفا کاملہ وعائلہ تک، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. جی شکریہ، جزاک اللہ جی. السلام اگلے بہت یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب تب سے التماس ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ جب بھی عبادت کریں تو دعاؤں میں یاد رکھیں. ضرور ضرور مولانا صاحب. ٹھیک. چلو خدا حافظ. جزاک تمام ساتھ سلام انشاءاللہ.